اس میں ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل ہمیشہ ہم سبوں کے ساتھ ہوتا رہے۔ اس وقت آج شکر گزاری کا دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، امریکہ میں، یورپ میں اور پاکستان میں بھی۔ پاکستانی کلیسیوں نے گزشتہ اتوار کو خدا کی شکر گزاری کی عبادت کی، بعض کلیسیاں آج کر رہی ہوں گی اور بعض آنے والے اتوار کو، کیونکہ یہ شکر گزاری کا دن جب ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں تو ہم خداوند کی نعمتوں کو، برکتوں کو یاد کرتے ہیں کہ ہمارے خدا نے کس طریقے سے ہمیں پورے سال اپنے حفاظت و نگہبانی میں رکھا اور ہماری ضرورتوں کو پورا کیا۔ جو زبور 65 میں زبور نویس کہتا ہے کہ خدا ہمیں جب ایک نیا سال بخشتا ہے تو سال کے لیے ہماری حفاظت و نگہبانی کرتے ہوئے، ہماری تمام ضرورتوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے لطف کا تاج ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے بحیثیت ایماندار کلیسیا ہونے کے ناطے سے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ اس سال شکر گزاری کا جو دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، ممکن ہے کہ یہ دوسرے تھینکس گیونگ ڈے سے مختلف ہو، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ پوری دنیا کورونا وائرس کی وبا سے پریشان ہے، منتشر ہے، خوف زدہ ہے، فکروں اور تردد میں مبتلا ہے۔ تو ابھی ہم جانتے ہیں کہ جس خداوند کی ہم پرستش کرتے ہیں، جس خداوند کی ہم عبادت کرتے ہیں، ہم اسے کبھی نہیں بھولتے۔ ہم اپنے دکھوں میں اسے یاد کرتے ہیں، ہم اپنی پریشانیوں میں اس کی عبادت کرتے ہیں۔ خدا کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ میں تجھے نہیں بھولا اگرچہ میں دکھ کی گھڑیوں میں سے گزارا، اور ہم بھی اپنے خداوند کو نہیں بھولتے۔ اس لیے ہم شکر گزاری کے دن میں بڑی خوشی اور شادمانی کے ساتھ اس کی شکر گزاری کرتے ہیں، اس کی تعریف اور اس کی ستائش کرتے ہیں کہ وہ مہربان خداوند ہے۔ تو اس بات کو یاد رکھیے گا کہ جب ہم اپنے خدا کو اپنی پریشانی اور مشکلوں میں نہیں بھولتے، اس کی بندگی و پرستش کرتے ہیں، تو وہ خدا جو وفادار خدا ہے، جو کہتا ہے کہ اگر تم بے وفا ہو بھی جاؤ گے تو میں تمہیں اپنی وفا سے سنبھال لوں گا، وہ کس طریقے سے ہمیں بھول سکتا ہے؟ اگر ہماری نظریں اس پر ہیں تو یاد رکھیے گا کہ اس کی نظریں بھی ہم پر ہوں گی۔ اس کا پاک کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ تم میرے نزدیک گراں قدر ہو، میں نے تمہارا فدیہ دیا ہے۔ اس لیے یاد رکھنا کہ اگر تم سیلابوں میں سے گزرو گے، طوفانوں میں سے گزرو گے، آگ کے بگھولوں میں سے گزرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ خدا کی محبت کا ہم تجربہ اور مشاہدہ خدا یسوع مسیح کی صورت میں کرتے ہیں، اور ہمارے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو اسے ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ اگرچہ یہ شکر گزاری کا دن ہم کورونا وائرس کے خوف میں گزار رہے ہیں، لیکن ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں کیونکہ ہم جانتے ہیں کوئی وبا، کوئی مشکل، کوئی پریشانی ہمیں خداوند یسوع سے دور نہیں کر سکتی، خدا باپ کی محبت سے دور نہیں کرتی۔ اور جب ہم اس کی محبت کی شکر گزاری کرتے ہیں اور آج کے دن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کہ ہمارا خداوند ہمیشہ ہماری مشکلوں میں، پریشانی میں ہمارے ساتھ ہوگا، کیونکہ اس نے کہا کہ جب تم طوفانوں میں سے، سیلابوں میں سے، آگ کے شعلوں میں سے گزرو گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یسوع مسیح نے مردوں سے جی اٹھ کر کہا میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ تو جب خداوند ہمارے ساتھ ہے تو آئیے ہم اس کی شکر گزاری کریں، کیونکہ خداوند کے پاک کلام میں لکھا ہے کہ بلا ناغت دعا کیا کرو اور اس کی شکر گزاری کیا کرو، کیونکہ خدا یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ کی یہی مرضی ہے۔ اور جب ہم اپنے خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کرتے ہیں، وہ بڑے واضح طور پر، اعلانیہ طور پر کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹوں اور اپنی بیٹیوں سے خوش ہوں کیونکہ انہوں نے میری مرضی پوری کی اور وہ میری شکر گزاری کرتے ہیں۔ اور جب خدا ہمارا آسمانی باپ ہم سے خوش ہوتا ہے تو اسے کسی چیز کی فکر نہ کریں، کسی کورونا وائرس کے خوف میں نہیں، بلکہ اپنے خداوند کی محبت میں اس کی شکر گزاری کریں۔ کسی مشکل و پریشانی کے خوف میں نہیں، بلکہ اس کی تسلی بخش باتوں میں اپنی زندگی بسر کرتے ہوئے اس کے شکر گزارو، کیونکہ مبارک ہے وہ جو خداوند کی شکر گزاری کرتا ہے، کیونکہ وہی اصل میں خداوند کی تمجید اور ستائش کرتا ہے۔ آئیے اپنے خداوند کی پرستش اور ستائش کریں کہ جس کے وسیلہ سے اس نے کہا کہ تم میری پرستش اور ستائش کرو گے، کوئی وبا تمہارے پاس نہ آئے گی، کیونکہ میں تمہارا خداوند، تمہارا شافی خدا ہوں،
اور جب تم میری پرستش کرو گے میں تمہاری روٹی اور پانی کو برکت دوں گا اور تمہارے میں سے بیماریوں کو دور کر کے تمہیں اپنی نزدیکی حاصل کروں گا، کیونکہ تم نے میری مرضی پوری کی ہے۔ میں تمہیں دوبارہ زندہ کر کے اپنی بادشاہی کا وارث ٹھہراؤں گا۔ خدا اس کلام کی وسیلہ سے شکر گزاری کے دن میں ہمیں بڑی تقویت اور ہمیں اطمینان عطا فرمائے، آمین۔